چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے. آج کا سیشن بھی اگر آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی کیا نیت ہے کہ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, کانسٹنٹلی ڈیزائر کر رہے ہیں ہم ایک توازن کو اپنی زندگی میں. تو آج تو ہم سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو کہ ہاں, یس آئی وانٹ بیلنس, آئی وانٹ بیلنس ان مائی لائف, آئی وانٹ peace in my life. Part in me is always searching for this. I will never be above the need of finding peace. ٹھیک ہے, یہ پیاس ہمیشہ ہمارے اندر رہے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن اور کریٹ ہی ایسے کیا ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ چیز ہمیشہ. آؤٹورڈلی ہو سکتا ہے اس کی بہت سی فارمز ہوں, بہت ہر کسی کے لیے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور 1% چانس ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم پہلے سے بہتر فیل کریں کوئی بھی چیز کرنے سے. تو آؤٹورڈلی ہو سکتا ہے ہم ریسٹ کر کے اس چیز کو اٹینڈ کریں, ہم کوئی سیشن اٹینڈ کر کے کریں, ہم کسی سے جڑ کے کریں, کوئی دوست ڈھونڈ لیں, کوئی تھیراپی لے لیں. لیکن ہر چیز جو ہے وہ ہمیں, ہماری انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے, کہ ہم فائنڈ آؤٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم توازن کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں توازن ہے کیا؟ آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ جب آپ توازن ڈھونڈ رہی ہیں تو ایکچولی آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو سرچ کر رہی ہیں؟ کوئی بھی اگر آپ میں سے بتانا چاہے, آپ کے ذہن میں توازن کے لفظ سے کیا سوچ آتی ہے؟ ایکچولی آپ کیا فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس ٹرم کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, مجھے مطلب ایسا لگتا ہے کہ انسان کے لیے اگر توازن ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی دین اور دنیا مطلب ایک بیلنس میں چلے. مطلب انسان دنیا کو بھی حاصل کرے لیکن دین کو بھی ساتھ لے کر چلے, ایسا بالکل لگتا ہے مجھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ کچھ بھی غلط یا صحیح نہیں ہے آنسر اس میں, آپ کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایموشنلی بیلنس ہونا, ٹھیک ہے. اور کوئی؟ اچھا, جتنا بھی ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کر لیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہے ایک دارالابتلاء ہے, یہ ہاؤس آف ٹیسٹ اور ٹرائلز ہے. ہمیں کبھی نہ کبھی ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیسٹ یا کوئی نہ کوئی ٹرائل آتا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ کیوں اتنا ایگزاسٹڈ اور ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا اس چیز کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے. سلامتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی ہے. جو پرفیکٹ ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور لیکن ہم کس طرح اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ ہم سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ ہم دنیا میں تو سلامتی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے سلامتی کا باعث ہوں, توازن کا باعث ہوں, ہماری زندگی آس پاس بھی توازن ہو. لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ سٹارٹ ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتا ہے. کبھی بھی ہم اپنے ماحول کو, اپنے لوگوں کو کبھی آس پاس کی چیزوں سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. جب بھی سٹارٹ ہوگا وہ ہمارے اندر سے ہی سٹارٹ ہوگا. جب ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ یہاں سے مجھے تھوڑا سا سکون مل رہا ہے تو ہم اس طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. ہم ٹیٹرڈ فیل کرتے ہیں, ہم اسٹک فیل کرتے ہیں, میں آگے نہیں بڑھ پا رہی, میں اسٹک ہوں, میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں, میں یہ توازن کہاں سے فائنڈ آؤٹ کروں. تو سٹارٹ ہم اپنے اندر سے کریں گے, اور جب ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے آس پاس والے لوگ بھی اس چیز کو فیل کریں گے. وہ ہمارے سے ہوتے ہوئے ہمارے آس پاس والے لوگوں کے پاس جائے گا. ہمارے بچے, ہمارے ماحول, ہمارے آس پاس کے لوگ اس چیز کو فیل کرنا شروع کریں گے. جب ہم خود پرسکون ہوں گے, خود توازن میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو وہ ہم پھیلا سکیں گے. جب تک ہم خود نہیں کریں گے تب تک ہمارے آس پاس والی چیزیں بھی چینج نہیں ہوں گی. لیکن اگر ہم سٹک فیل کر رہے ہیں, سب کچھ
لگ رہا ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہے. تو اس چیز کا ادب کیا ہے؟ ہمیں اس چیز میں، اس اسٹیٹ میں ہمیں رہنا کیسے ہے؟ اس چیز کا ادب کیا ہے کہ ہم اس جو لیک آف فیئر ہے نا، کہ ہمیں فیئر ہو رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اس چیز کا ادب یہ ہے کہ وی کیپ شوئنگ اپ. ہم بڑھتے جائیں، چلتے جائیں، اس جرنی کو چھوڑے نا سیلف گروتھ کی. اس دنیا میں حاصل کرنے کے، سکون حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی مینٹر ہو سکتا ہے، یہ کورس ہو سکتا ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو وہ ذریعہ بنایا ہو. کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اٹھائے اور آپ کی اچھائی آپ کے اندر جو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی، جو آپ خود نہیں دیکھ پا رہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں، ہمارے اندر کیا خیر ہے. تو وہ سورس، اوریجنل سورس تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کو بھیجیں گے کہ وہ آپ کو وہ دکھائے، آپ کو کھڑا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا چہرہ کرے کہ یہاں سے وہ سکون، وہاں یہاں سے وہ توازن آپ کو مل سکتا ہے. اور پرفیکشن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہم سب جو ہیں، ہم سب وی آر اے ورک ان پروگرس، اور ہمیشہ ہم ویسے ہی رہیں گے. ہم ہمیشہ ایک ورک ان پروگرس ہی رہیں گے رائٹ ناؤ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی میں رہنا ہے. نہ ہم اپنے پاسٹ کو چینج کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہم نے اپنی رائٹ ناؤ کی کنڈیشن کو چینج کرنا ہے، تبھی ہمارا فیوچر اور ہمارا پاسٹ اس چیز پہ الائن ہوگا. تو کیا ایک چیز ہے آپ لوگوں کے خیال میں، کیا ایک چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس وقت مجھے اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی بھی ایک چیز جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ ناؤ میں اس چیز پہ کام کروں گی تو میری زندگی میں توازن آ جائے گا. سیلف کنٹرول، بالکل. اور انسٹنٹ ریئیکشن ود اینگر. کیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتی، میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتی، میں ریئیکشن نہیں دینا چاہتی، میں غصہ نہیں کرنا چاہتی. لیکن ہم نے اپنے نہیں کو نکال کے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ دیکھنا ہے. جو ہمارا مائنڈ سب کانشیس ہے وہ نہیں کی ٹرم کو نہیں پرسیو کرتا. ہم نے اس کو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ پہ چینج کرنا ہے، اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ آج ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. رائٹ ناؤ کون سی ایک ایسی چیز ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، سیلف کنٹرول کرنا چاہتی ہوں؟ اور آپ میں سے کوئی ان میوٹ کر کے اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. اللہ جو ہے نا وہ ایک پرفیکشن کا سورس ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. ہم سب ہمیشہ کانسٹنٹلی لرن کر رہے ہیں، ان لرن کر رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ہیل کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ہم ہر وقت ایک چیز سے گزر رہے ہیں. ایک ویکنیس کو ہم اگر اوور کم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اور ویکنیس ہمارے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں کہ اب نے اس پہ کام کرنا ہے. تو چینج اور کس مطلب ہم ایک ہمیشہ ایک چینج کی اور ایک فائنڈ آؤٹ کرنے کی چیزیں ہم ہمیشہ اسی کانسٹنٹلی ڈیزائر ہے ہمارے اندر کہ ہم ہمیشہ اس چیز میں لگے رہیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس چیز کا انٹینشن کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے توازن کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ایک چیز ہم نے چینج کی تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، اب کچھ اور ہے، اب کچھ اور ہے. کچھ بیہیویئرز ہیں، کوئی عادت ہے، کوئی پرسنالٹی فلا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ایک ورک ان پروگرس میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ اگر میں نے ایک مسٹیک کر دی اور میں اس چیز پہ ہی اسٹک رہوں تو وہ پھر مجھے آگے نہیں بڑھنے دے گی. ہم نے اس چیز کو لرن کیا اس سے، ہم نے اس ڈیفیشنسی سے لرن کیا اور آگے کیسے بڑھے. یہی ہمارا جرنی ہے، اور یہ جرنی ہمیشہ کنٹینیو رہے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی اس وقت کیا سائن دے رہے ہیں کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں.
میں نے یہ تو سوچ لیا، میں نے انٹینشن کر لی اور میں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہاں مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا ایک چیز ہے جس پہ میں نے کام کرنا شروع کرنا ہے اور مجھے وہ راستہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو کوئی نہ کوئی مینٹور چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو دکھائے. تو ہمیں لگتا ہے، ہم نے یہ کورس ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کورس وہ آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے ہے. اچھا، ہمارے ساتھ کچھ پارٹیسپینٹس ہیں جو 22 سے ہمارے ساتھ تھے. ہم ان کے تھوڑے سے ریویوز بھی لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس کورس میں انہوں نے کیا سیکھا اور اپنی زندگی میں کیسے وہ چینج لے کے آئے. کافی اچھا ہمیں فیڈ بیک الحمدللہ ملا اس چیز کا بھی، اور اسی وجہ سے ہم نے اب بیچ 2 اسٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. 1 اپریل سے ہماری کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، ایوری وینسڈے اینڈ تھرسڈے 10 to 11:30. یہ 3 ویکس کا ایک کورس ہے جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کریں گے. بسمہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں ٹاپکس بتاتی ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری بیچ 1 کی پارٹیسپینٹ ہے. عائشہ اگر آپ کائنڈلی ان میوٹ کر کے اپنا شیئر کرنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں، بلکہ سب سے ہی کرتی ہوں. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں بیچ 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے توازن کو جوائن کرنے کا اس لیے سوچا تھا کہ میں اپنی لائف میں بیلنس لانا چاہتی تھی، خود کی پہچان کرنا چاہتی تھی. مجھے اپنا آپ یوز لیس لگتا تھا. میں یہی سوچتی تھی کہ میں کیوں آئی ہوں دنیا میں، میری کیا ضرورت ہے. توازن کے سیشن جب سے میں نے لینے شروع کیے مجھے سمجھ آئی کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. مجھے پتہ چلا کہ میں کس طرح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح عطا کیا ہے. ہماری سوری اچھا عائشہ کے شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. میں اتنی دیر تک آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے نا اور کسی کے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہے اور وہ لگانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پودا اس زمین پہ لگا دے، کیونکہ ایمان والے جو ہیں نا وہ ہمیشہ سلامتی کا ذریعہ بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو اگر جس طرح آج کل دنیا کی سچویشن چل رہی ہے، اگر ایک پودا ہمارے ہاتھ میں ہے اور قیامت قائم ہونے لگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ پودا ہم لگا دیں، اور جاتے جاتے بھی ایک پودا لگا کے جائیں جو سلامتی کا باعث ہو اس دنیا کے لیے. تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے، وہ پودا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے تو سٹارٹ کر دیں. اگر آپ کچھ پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھانا شروع کر دیں. اگر آپ کوئی کورس لینا چاہتے ہیں تو کورس لے لیں. اگر آپ تھیراپی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس ٹائم پہ وہ چیز کر کے آپ اس دنیا میں وہ سلامتی قائم کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے، چاہے قیامت بھی قائم ہونے لگے. جی عائشہ نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. جی عائشہ کنٹینیو کریں آپ. جی موسم میں وہ بچوں کے ساتھ کلاسز بھی چل رہی ہیں تو تھوڑا جی جی ڈسٹربنس ہے. سب کا ایسے ہی سچویشن چل رہی ہے. تو میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں، عائشہ نے ایڈ کیا، تو اگر یہ کلاسز اسی طرح آن لائن ہی رہی ہیں، کیونکہ بہت سے گھروں میں ایک ایک ہی ڈیوائس ہوتی ہے. ویسے تو گورنمنٹ نے 31 تک کا کہا ہے، اور اگر فرسٹ کو بھی یہ ہوا اور فرسٹ کو ہمارا کورس بھی جوائن اسٹارٹ ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ، فرسٹ کو ہی اسٹارٹ ہونا ہے، تو 10 to 11:30 کی بجائے ہم اس کی ٹائمنگ 11:30 to 1 کر دیں گے اگر یہ کلاسز کنٹینیو رہیں. اگر نہیں تو ہماری ٹائمنگ سیم ہی رہیں گی 10 to 11:30 ان شاء اللہ تعالیٰ. جی عائشہ. جی میں یہ بتا رہی تھی کہ میرا جب یہ فرسٹ سیشن تھا تو میرا لائف کا وہ فرسٹ سیشن تھا. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی سیشن نہیں لیے تھے. یہ بھی ایک رینڈملی مجھے کوئی میسیج آیا تو میں نے جوائن کر دیا، بس ویسے ہی کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اس طرح میں نے یہ کلاس فرسٹ ٹائم میں نے لی تھی.
لیکن جیسے ہی میں نے لی وہ ہر دفعہ پہ میرا دل کیا کہ میں دوبارہ سے کروں، میں دوبارہ سے کروں، جو میرے مائنڈ میں کویسچن ہوتے تھے مجھے ان کے آنسر ملے یہ کلاسز دینے کی وجہ سے۔ کافی عرصہ سے میں اب کچھ کام کرنا چاہتی تھی، جیسے میں بتایا کہ میں خود کو یوز لیس سمجھتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی سکلز تھیں کہ میں ان کو کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں کر پاتی تھی، مجھے کوئی پش کرنے والا نہیں تھا، اس طرح یہ بات تھی۔ تو جیسے جیسے میں نے یہ سیشن لیے مجھے کافی ماشاء اللہ سے آپ لوگ جو ٹیچرز ہیں ہماری، تو انہوں نے اتنا سپورٹ کیا، اتنا اسپیشلی میری بسما سے بھی کافی رہا ہے، ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے، آپ دونوں نے لائف کو میری کافی ایزی کر دیا۔ مجھے شوق تھا یہ فروزن فوڈ، مطلب کوکنگ کا شوق تھا مجھے، تو مجھے دل کرتا تھا کہ میں کچھ کروں نا، تو اس چیز میں مجھے کافی انہوں نے میری ہیلپ کی، جس سے اب میں ماشاء اللہ سے یہ پورا رمضان میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ میں یہ پارسلز بھیجتی رہی ہوں، بہت زیادہ میرا یہ کام ماشاء اللہ سے چلا ہے، اور یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ میرے مائنڈ میں بہت سے کویسچن تھے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں گی، میں یہ سب میرے کویسچنس ختم ہو گئے تھے۔ میں نے وہ فرسٹ، جیسے آپ نے کہا ہے نا آج سے اسٹارٹ کرنا ہے، وہ میں نے یہ سیشن کے دوران آج سے اسٹارٹ کر لیا تھا، تو میرا الحمدللہ یہ اب میرے ڈیلی بیسس پہ میں اتنے زیادہ پارسلس بھیج رہی ہوں، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ مجھے پش آپ نے کیا اور بتایا کہ اس طرح کرنا ہے، امپورٹنٹ ہوں میں، اور یہ سب کچھ۔ اور باقی سب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، اگر کوئی کچھ چاہتا ہے اپنی لائف میں چینج، تو لازماً یہ جوائن کرے کلاسز۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے، تو وہ ایک ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کوئی ہمیں پش کرے، ہمیں بتائے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، تو وہ ہمیں وہ آئی تھنک ان کلاسز سے ہمیں وہ مل جائے گا۔ تو جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے۔ عائشہ۔ اصل میں وہ خیر ہمارے اندر ہوتی ہے، اور وہ ذریعہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہیں، ہر خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر رکھی ہوتی ہے، بس وہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے کوئی دوست، کوئی کورس، کوئی مینٹور، کوئی ایسا شخص جو ہمیں ہماری خیر نکال کے ہمارے سامنے رکھ دے، جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے اپنی اسٹرگلس کی وجہ سے، اپنی اسٹکنس کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ ہمارے کوئی بلیف سسٹمز ہوتے ہیں جو شروع سے بنے ہوتے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے، تو ان بلیف سسٹمز کو توڑنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز جو آپ لوگ کورس سے ریلیٹڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں۔ بسمہ ابھی آپ کو کانٹینٹس اور وہ ساری چیزیں بتاتی ہیں انشاءاللہ۔ جی بسمہ۔ بسمہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں یہیں پہ ہوں، اور بہت اچھا لگا، جزاک اللہ خیر عائشہ آپ کا بھی فیڈ بیک دینے کا۔ اور فیڈ بیک لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو فورس کریں کہ یہ پروڈکٹ لازم دی جائے۔ فیڈ بیک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات سے کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی اپرچونیٹی آتی ہے، کوئی موقع آتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے یا ہمیں دکھائی جاتی ہے، کوئی پوسٹر آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، تو ذہن میں سوال، دل تو کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہاں ضرورت تو ہے، لیکن کیا یہ میرے لیے کام کرے گا؟ کیا یہ واقعی میرے لیے بہترین ہوگا؟ کیا میرے بھی سوال ختم ہو جائیں گے؟ تو یہ جو سب چیزیں جو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں نا، ان سب کا ایک جواب اگر کوئی فیڈ بیک دے دینا کہ یار میرے ساتھ یہ مسائل تھے، اور اللہ رب العزت نے اس فلاں چیز کے ذریعے سے مجھے راستہ دکھایا، میرے لیے آسانیاں کی ہیں، تو انسان کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی یہاں پہ جو بھی لوگ موجود ہیں عائشہ جیسے ہی مسائل ہوں، تو جب انہوں نے عائشہ کی سٹوری سنی ہوگی تو انہیں لازم لگا ہوگا کہ یار ہاں اگر عائشہ ایسا کر سکتی ہے تو میں بھی یوں کر سکتی ہوں، رائٹ؟ سو جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہم بات کر لیتے کہ اس کورس میں ہم کیا ایسا کرتے ہیں، پڑھتے کیا ہیں، بات کس پہ کرتے ہیں۔ ویک فارمنگ، اچھا اسے ہم نے بڑا ایک پراپرلی ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ یوں ہی اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہے کہ بس ذہن میں آیا تو یہ ٹاپکس اس میں ایڈ کر دیے۔ اچھا، بسمہ جو ہیں وہ اسپریچول لائف کورس ہیں، اور ہم دونوں اس کو میرا بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، اور میں بتا بھی دیتی ہوں کہ میں اسلامک لائف کوچ بھی ہوں اور کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ 100 سے ابو کیسز میں نے
काउंसलिंग के किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स भी किया हुआ है और मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, और रिसेंटली मैंने इस्लामिक लाइफ कोचिंग भी की है, और मैं और बिस्मा ही ये कोर्स करा रहे हैं। और बिस्मा अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं, और हम दोनों मिलके टॉपिक्स कवर करते हैं, और ये 3 वीक्स का कोर्स है हमारे पास। इसमें हम जो डिफरेंट टॉपिक्स इंशाल्लाह हम लोग जो वीक 1 में टॉपिक्स कवर करेंगे, और वीक 2 में और वीक 3 में इसको हमने 2 डेज में डिवाइड किया हुआ है, वेडनेसडे और थर्सडे। मेरा इंटरनेट जरा आज अनस्टेबल सा है, तो मेरा आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी और माइक भी म्यूट था। मैं जब बोल भी रही थी तो माइक म्यूट हो चुका हुआ था। तो सारा जी, आप कोई अगर इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं तो आप कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। मैं कंटेंट्स के बारे में ही बता रही थी, आप कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। ओके, सो वीक 1 हमारा होता है सेल्फ डिस्कवरी वीक, यानी जिसमें हम खुद को डिस्कवर करते हैं। उसमें हम सेल्फ ऑडिट करते हैं कुछ चीज़ें, हम अपनी प्रेजेंट स्टेट को देखते हैं कि हम अभी कहाँ पे हैं, हमें करना क्या है, पहुँचना कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीक के डे 1 पे करते हैं, ठीक है। सेकेंड डे पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। कम्युनिकेशन खुद के साथ, लोगों के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारा लाइफ में हमारी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का किरदार है वो है हमारे अल्फाज। हमारे अल्फाज हमारी हकीकत बना रहे होते हैं, हमारे अल्फाज हमारी पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं। कोई भी इंसान अगर आप किसी के सामने जाते हैं तो वो आपको आपके अल्फाज से ही देखेगा ना, राइट। आपको आपकी अच्छाई आपके अल्फाज के ज़रिए से उस तक पहुँचेगी। सो सेकेंड डे पे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पे। जो सेकेंड वीक है उसमें हम विक्टिम माइंडसेट और हीरो माइंडसेट पे बात करते हैं कि किस तरह हम इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम कि मेरे साथ ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, हालात ऐसे थे, या किसी भी ट्रॉमा को लेकर अगर आज भी अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो कैसे उस ट्रैप से बाहर आकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई सलाहियतों को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड वीक में हम इस पे बात करते हैं। थर्ड वीक में हम गिल्ट से कैसे निकलना है और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। फाइनल जो हमारा सेशन होता है वो डिसीजन मेकिंग पे होता है, और इस पूरे तवाज़ुन का जो कोर्स है वो शुरू होता है सेल्फ डिस्कवरी से और एंड होता है डिसीजन मेकिंग पे। यानी आप खुद को डिस्कवर भी करते हो, आप अपने पैटर्न्स भी देखते हो, आप अपने मामलात भी देखते हो। कोई ऐसा गिल्ट जो आज तक आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप उस पे काम करते हो, एंड फाइनली आप अपने लिए कुछ बेहतरीन स्टेप डिसाइड करते हो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट जर्नी था। अगर आपको कोई सवाल है तो आप लाजिम पूछ सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो है बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो एक्टिविटीज़ हम बहुत ज़्यादा देते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम बोल के चले जाएँगे और आप लोगों ने सिर्फ सुनना होगा। इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर होंगे और काम करने पे मजबूर होंगे। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में चेंज नहीं आएगा। सिर्फ़ सोचने से, सिर्फ़ बैठ के सुनने से चेंज नहीं आता, एक्शन करना पड़ता है। और ये कोर्स एक्टिविटी बेस्ड है। बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको टास्क ऐसे दिए जाएँगे जिसमें आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। एग्जैक्टली। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जैसे ही आप एनरोल कराएंगे तो आपकी ज़िंदगी फ़ौरन से बदल जाएगी, बल्कि आप इसमें भी काम करेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी। इल्म आजकल, जैसे सारा जी ने भी कहा, आपको बहुत मिल जाता है गूगल पे, और आज तो चैट जीपीटी का दौर है, एआई का दौर है, तो इल्म की तो वैसे ही बहुतात है, अमल की कमी है। और जहाँ पे इल्म मौजूद हो उस पे उस सीने में अमल जो है वो नॉक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, और अगर अमल को अंदर ना आने दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इल्म भी निकल जाता है। सो ऐसा नहीं है अगेन कि ये कोर्स ज्वाइन करने से ही ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं और आप इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करते हैं तो फिर डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त से ये कोर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जी, कोई सवाल आप लोग करना चाहें?
I request you to share the course outline in written in the group. जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम अभी कर देते हैं। ठीक है, अगर और भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो बिस्मा और मेरा नंबर आप लोगों के पास ग्रुप में है। आप लोग अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज हमें भेज भी सकते हैं और हम फिर इंशाल्लाह आपको बता देंगे सारी डिटेल्स भी, और बाकी चीज़ें भी हम शेयर कर देते हैं आपसे। जी बिस्मा। यहाँ पे सवाल आया हुआ है कि व्हाट अबाउट वर्किंग लेडीज। अच्छा, इसका ये है कि हम लोग का इरादा इंशाल्लाह फ्यूचर में है कि हम वीकेंड्स पे भी कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज जो वीकेंड्स पे भी हम अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो है ये वीकडेज़ पे ही है, और अगर आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं अपने ऑफ़िस टाइमिंग में तो फिर भी आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं, और अगर नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह हम इवनिंग में या वीकेंड्स पे शॉर्ट कोर्सेज भी इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम लॉन्च करेंगे, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम एंड करते हैं, और ज़रूर देखिएगा, अगर आप लोगों के लिए आप लोगों को लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में चेंज ला सकेगा, तो आप ज़रूर देखें, अगर ये नहीं तो कुछ और, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते रहें अपने ऊपर। अपना हीलिंग का जर्नी ज़रूर स्टार्ट करें। के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग समवन एल्स कि यार लूँ या ना लूँ, या अपना होमवर्क अपने साथ बैठ के करने से भी बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा कर लिया जाए, यानी इस्तिखारा कर लिया जाए। तो आप चूँकि आज आपने ओरिएंटेशन ले ली, आपको पता चला कि आप ये कोर्स हो रहा है, 3 वीक्स प्रोग्राम है, इसमें क्या कंटेंट्स डिस्कस किए जाएँगे। अभी आप अल्लाह से मशवरा कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नोज़ बेस्ट कि आपके लिए कब कौन-सी चीज़ बेहतर है। तो हर अच्छी चीज़ हर अच्छे इंसान के लिए डिफरेंट औकात पे होती है ना। हो सकता है कोई आज उसे पता चला लेकिन वो साल बाद इसको जॉइन कर रहा हो। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा करें, इस्तिखारा करें, और जो भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई क्वेरी हो तो आप लाज़िमन पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी रबिया। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही रबिया। रबिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से या सलाम कि अल्लाह ताला हमारी जितनी भी एम्प्टीनेस है, जितनी भी पेन है, जितनी भी कन्फ्यूज़न है, जितने इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, लोनलीनेस है, हमारी फीलिंग ऑफ लॉस्ट है, कुछ भी है हमारे अंदर जो हम नहीं देख पा रहे हैं, अल्लाह ताला जितनी भी हम मिड लाइफ क्राइसिस से चल रहे हैं, जितनी भी फ़ियर से चल रहे हैं, जितनी भी फ़ियर ना इम्प्रूव करने के फ़ियर से जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब को हील करे, अल्लाह ताला हम सब की एम्प्टीनेस को हील करे, अल्लाह ताला हमारी पेन को हील करे, और इसी दुआ के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आप सबने जॉइन किया, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।